بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور حاضرین السلام علیکم۔ فارمک کی آپ کا خاتم۔ میں آج ایک ایسے ادارے میں حاضر ہوا جس کا برانڈ ہے، بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا برانڈ چل رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دائرکم اسکول، جہاں پہ میں آج بیرا کیمپس میں حاضر ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بچوں کو ادب اور ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ ایک میرا چھوٹا سا ایونٹ تھا، آپ کو پتہ ہی کہ میرا کام جو ہے، جہاں پہ بچوں کو ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھایا جا رہا ہے۔ مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے کہ جتنی دیر میں ان کے ادارے میں رہا ہوں، گرلز بوائز الگ الگ میں نے پروگرام کیا ہے۔ اگر میں گرلز میں پروگرام کیا تو بوائز کی آواز نہیں آئی، جو سب سے بڑی بات ہے۔ اگر میں بوائز میں پروگرام کیا تو گرلز کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسکول میں اور بھی کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں۔ یہ وسیم صاحب اس ادارے کے آنر ہیں اور چیئرمین ہیں۔ ہم وسیم صاحب کے ہی زبانی پوچھتے ہیں، انہیں سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے یہ ادارہ کب بنایا، اور آپ نے یہ ادارہ کیوں بنایا، اور کیا سمجھ کے بنایا، کیا سوچ کے بنایا، اور آپ نے کیا کچھ نہیں کر کے دکھایا، اور 10 سال میں آپ کے جہاں سے بچے پڑھ کے کیا کیا بنے ہیں۔ اور یہی ہم بات وسیم صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلی بات کہ آپ میرے چینل پہ آپ سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو سر مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے ادارے میں آ کے مجھے بہت اچھا لگا۔ سر آپ مجھے کلیئر کریں کہ یہ ادارہ کب بنا تھا اور کب سے آپ ادارہ چلا رہے ہیں، اور ادارہ آپ نے کیا سوچ کر بنایا تھا؟ وکی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں وقت نکالا اور لاہور سے اتنی دور سے جو ہے وہ بچوں کے لیے آئے، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا، آپ نے کہا کہ یہ ادارہ میں نے کب بنایا۔ یہ ادارہ میں نے وکی صاحب 2011 میں بنایا، اب اسے تقریباً 12 سال ہونے والے۔ تو اس میں میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھ کر چلے گئے ہیں، اور یہ جب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اس وقت ایک اپنے ذہن میں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں نے دائرکم کا ادارہ بنانا ہے یا کوئی بھی ادارہ بنانا ہے، لیکن جب میں ایم ایس سی پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جو دوسروں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، یا اس میں اپنے جو یہ رٹا سسٹم یا یہ جو آج کل نمبروں کی دوڑ ہے اس سے نکل کے باہر آؤں گا، اور بچوں کو تربیت، جیسے کہ ہمارا سلوگن بھی ہے، تعلیم تہذیب ساتھ ساتھ، تعلیم بھی دی جائے گی، تہذیب بھی سکھائی جائے گی۔ تو یہ وجہ تھی۔ اور دوسرا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ 2011 سے لے کے آج تک ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کر جا چکے ہیں، جن میں ابھی میں آپ کو جو مجھے باقی کا تو نہیں پتا کہ میرے اسٹوڈنٹس یا کہاں پہ اچھی پوسٹ پہ ہیں۔ اب جو بیرا کے اندر یہاں پہ لڑکیوں کا ڈگری کالج، گورنمنٹ کالج فار وومن بیرا، اس کی جو پرنسپل صاحب ہیں وہ میرے ادارے سے پڑھ کے گئی۔ واو، کیا بات! اور وہ ان کا ایم فل میتھمیٹکس ہے، اور ابھی وہ پرماننٹ جو ہے نا وہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل بھی ہیں گورنمنٹ کالج فار وومن۔ اس کے علاوہ آپ تحصیل بیرا کے اندر اگر موو کریں، آپ کو جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی اسکول ہیں، وہاں پہ فیمیل کے، اس میں موسٹلی جو سائنس ٹیچرز ہیں وہ میرے ادارے کی پڑھی ہوئی ملے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایس ایس ٹی یعنی کہ جتنی بھی ٹیچریں ہیں وہ آپ کے ادارے سے؟ ہاں جی، میرے تقریباً ساری تو نہیں ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو میرے ادارے کی ملیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹی ایچ کیو میں آپ بیرا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ چند ڈاکٹر بھی آپ کو میرے ادارے کے ملیں۔ واو، کیا بات ہے! تو یہ ایک ڈاکٹر فیمیل ہے یا میل ہے؟ فیمیل۔ ٹھیک۔ تو اس میں میل بھی جو ہے، اب میل ایک میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا بیرا کا، وہ اسٹڈی میں اسے اس وقت بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ملتا رہتا ہے، اسٹڈی میں کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن جب وہ آرمی میں گیا ہے تو آرمی میں اس نے پورے پاکستان میں باکسنگ چیمپئن شپ کا ایوارڈ حاصل کیا۔
واو. تو یہ اس ادارے یعنی کہ اس وقت میں اسے یہی کہتا تھا کہ اسٹڈی کر لو جتنی کر سکتے، لیکن تمہارا جو فیلڈ ہے نا وہ کوئی اور ہے. تو وہ آرمی میں سلیکٹ ہوا ایز اے سولجر، تو وہاں سے باکسنگ میں گیا. اب وہ جو ہے پاکستان لیول پہ باکسنگ چیمپئن ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت کہیں نہ کہیں سرو کر رہے ہیں، کچھ اٹامک انرجی میں سرو کر رہے ہیں، کچھ کہیں سرو کر رہے ہیں. تو وکی صاحب چھوٹی سی کاوش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے پاس سے یا مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ دے. اب دیکھیں کہ اب میں یہ آن ایئر ہوں اگر، تو لوگ کہیں گے کہ پرائیویٹ اسکول خدمت کیسے کریں گے، وہ تو فیس لیتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اپنے سروسز کی فیس چارج کرتا ہے. آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ نے مجھے سروس دی ہے، آپ نے اپنی فیس لی ہے مجھ سے. میں اگر پڑھا رہا ہوں تو میں سروس دے رہا ہوں تو میں اس کی فیس لیتا ہوں. اسی طرح سے جو ڈاکٹر ہے وہ بھی فیس لے رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کا ایسا کوئی شعبہ یا ایسا انسان نہیں ہے جو کسی کو خدمات دے رہا ہو اور اس کے بدلے میں فیس یا کوئی اور چیز نہ لے رہا ہو. یہ دنیا کا رول ہے. تو ہم پرائیویٹ اسکول والے جو ہیں وہ اگر فیس چارج کرتے ہیں تو ہم اپنی جو ہے وہ محنت کا اس کا ریوارڈ لیتے ہیں، یا ہم آپ سمجھ لیں کہ ہم سروس چارجز لیتے ہیں. تو اب یہی ہے کہ لیکن لوگوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ سافٹ ٹارگٹ ہو، وہ پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں. لوگ ہمیں مافیا، میڈیا اسپیشلی ہمیں مافیا بھی کہتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول مافیا. لیکن میں یہی کہوں گا آپ کے توسط سے کہ ہم لوگ مافیا نہیں ہیں، ہم لوگ اس قوم کی خدمت کرنے والے. اگر آج پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں خدا نخواستہ، تو گورنمنٹ اسکولوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو سنبھال سکیں. اور دیکھیں کہ میں نے اسٹیٹسٹکس نکالے ہیں، جو گورنمنٹ کا بچہ ہے وہ حکومت کو ایک بچہ ماہانہ 8,000 روپے میں پڑھتا ہے. کتنے میں پڑھتا ہے؟ 8,000. کیسے؟ اب اس میں جو بلڈنگ ہے اگر اس کا رینٹ لیں، جتنے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، وہ جتنے ان کے اخراجات ہیں، بجلی کا بل، وہ سارے کمبائن کریں، وہ چونکہ گورنمنٹ دے رہی ہے تو وہ محسوس نہیں ہوتا پیرنٹس کو. ادروائز حکومت کو ایک بچہ 8,000 روپے میں تقریباً پڑھتا ہے. میرے جیسا اسکول جو ہے وہ 2,500-3,000 روپے فیس لے رہا ہے. لیکن آپ ان کی اور ہمارے کمپیریزن دیکھ لیں تو ہم ان سے فیسلٹیز زیادہ دے رہے ہیں. اور آپ نے اندر چونکہ وزٹ کیا، آپ کو دیکھا ہی ہوگا آپ نے کہ موسٹلی، سارے تو نہیں ہیں لیکن موسٹلی جو چھوٹے بچوں کے کلاس رومز ہیں وہ ایئر کنڈیشن کلاس روم ہیں. تو آپ کو وہاں پہ تو کسی کا کوئی کلاس روم ایئر کنڈیشن نہیں نظر آئے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گورنمنٹ اسکول کو کچھ نیچا. اس میں ایک میرا چھوٹا سا کوشچن ہو رہا ہے، یہ مجھے یہ کلیئر کریں کہ جیسے کہ لاک ڈاؤن میں تعلیمی نظام بہت درم برم ہو گیا تھا، اب اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں پچھلی گورنمنٹ تھی، اس نے بہت اچھے سٹیپس لیے تھے اس ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر کرنے کے. ایک تو چونکہ دارالحکومت کا تو ٹرینڈ ہے، ہم شروع سے ہی قرآن پاک کی لازمی تعلیم ہے ہمارے پاس، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی کیا، یہ اس کا بہت اچھا سٹیپ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم SNC انٹروڈیوس کروایا کہ پورے پاکستان کے پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں ایک جیسا سلیبس پڑھایا جائے. یہ ان کا بہت اچھا تھا. اب بہت ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کو فالو نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے فالو کروایا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا پچھلی گورنمنٹ کا. اور پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کیا ہے، ٹیچر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کنٹینیو نہ کر سکی یا آگے نہیں چلی یا وہ ٹاپل ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب چل تو رہا ہے. اب اس نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے میں پیرنٹس کا رول بہت زیادہ ضروری ہے. اگر پیرنٹس آج نمبروں کی دوڑ سے باہر نکل آئیں، ہمارا نظام تعلیم ٹھیک ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت چاہے تو نظام تعلیم ٹھیک، حکومت نہیں چاہتی ہوتی یا حکومت نے کچھ کام نہیں کرنے ہوتے. اگر آج ادارے اور پیرنٹس ایک پیج پہ آ جائیں کہ ہم نے نمبروں کی دوڑ میں نہیں جانا، ہم نے میرٹ کے اوپر جانا ہے اور بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جانا ہے، تو
آج یہ نظام تعلیم ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آج کل میرا ادارہ بھی نمبر کی دوڑ میں ہے، پیرنٹس بھی نمبر کی، میرا بچہ اس سے زیادہ نمبر لے لے، میں چاہتا ہوں میرا ادارہ سب سے زیادہ نمبر لے لے۔ اب اس نمبر کی دوڑ نے نا بچے کو مینٹلی فزیکلی خراب کر دیا، تباہ کر دیا، اور بچہ سائیکالوجیکلی جو ہے نا وہ ایک ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا۔ سر اس میں ایک بات چھوٹی سی اور ہے، بس وہ اس کا آنسر آپ نے دینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں سر، کلیئر کریں کہ پاکستان میں پنجاب میں 160 اسکول ہیں فاؤنڈیشن کے جو بچوں کو پے کرتے ہیں، پر ہیڈ اسٹوڈنٹ 550 پے کرتے ہیں یا 650 پے کرتے ہیں۔ ان کے ادارے 160 ہیں فاؤنڈیشن کے تحت وہ چلتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے ادارے جیسے آپ نے بتایا کہ 8000 روپے میں ایک اسٹوڈنٹ ان کو پڑھتا ہے، کیا ہم جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ صرف 2500 روپے لے رہے ہیں؟ دوسرا یہ بات میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے گورنمنٹ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ یہ ہم ادارے جو ہیں پرائیویٹ بند کریں گے، سارا نظام ایک ہی نصاب ہوگا، ہر چیز ایک ہوگی، کیا خیال ہے اس پہ ابھی تک عمل ہوا ہے یا نہیں؟ جو نصاب ایک ہے نا اس کے اوپر تو تقریباً 80% عمل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا وکی صاحب، جو پرائیویٹ ادارے بند کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ حکومت اگر آج پرائیویٹ ادارے بند کر دے، حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو سنبھال سکے۔ دیکھیں کہ ہمارے صرف دار ارقم کا جو ادارہ ہے اس میں 2 سے 2.5 لاکھ بچہ ہے صرف دار ارقم میں، اور اگر آپ باقی پرائیویٹ اسکولز لیں تو تقریباً بہت سارے 1.5 لاکھ کے نزدیک ترین پرائیویٹ اسکولز ہوں گے۔ اگر وہ سارے بند ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ ان بچوں کو کہاں، اگر آپ میرے ساتھ ابھی کسی بھی گورنمنٹ اسکول کا وزٹ کر لیں یا آپ اپنے علاقے میں کر لیں تو وہاں پہ پہلے ہی وہ اوور برڈنائز ہیں، یعنی کہ 70 80 90 کی کلاس ہے، یا ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں گورنمنٹ اسکولوں کے پاس، نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں، تو جس وجہ سے اگر یہ بچے بھی جائیں گے تو وہ بالکل ہی پورا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ یہ پیرنٹس کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ سپورٹنگ ہینڈ ہے گورنمنٹ کے بھی اور پیرنٹس کے بھی۔ اگر خدا نخواستہ یہ درمیان سے نکل جاتے ہیں تو حکومت کے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو سنبھال سکے۔ شکریہ سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ وسیم اللہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تعلیمی نظام بہتری کی طرف جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ پرائیویٹ اسکولوں کا بھی ساتھ دیں، اور گورنمنٹ اسکول تو ہے ہی ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکول جو ہے اگر آپ لوگ ان کو گورنمنٹ کی طرف لے جائیں گے تو ان کے لیے بہت مشکل آئے گی، کیونکہ ان کے پاس اتنی بلڈنگز نہیں ہیں، اتنی وہ نہیں ہیں چیزیں کہ گورنمنٹ کو سنبھال سکیں۔ وسیم صاحب آپ سے بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر۔ ویسے سر یہ پکچر ہے ایک بنانی، ایک منٹ سر۔